अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? आप सबका ठीक ठाक है? उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करेंगे। आज का बेसिकली ये एक व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है। वीडियो ये होने जा रही है कि हम आपको व्लॉग दिखाए हैं, ठीक है। इस पर भी इंटरटेनमेंट होगी, उसमें भी होती है, बट वो एक व्लॉग होता है। तो ये एक इसको समझ लेंगे पॉडकास्ट जिस तरह होता है ना, पॉडकास्ट उसकी तरह की ये वीडियो होगी, ठीक है। हम यहाँ पे बैठेंगे। मामा ने मुझे आइडिया दिया, मामा के दिमाग में ये आइडिया आया कि अपनी बचपन की स्टोरी जो हमने कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो बताएंगे वीडियो में आप सबको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया बताना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैंने इतना अपने बारे में जो है इतना नहीं बताया, ये बताना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो ये आइडिया जी आया था मामा को, तो मैंने कहा ज़रूर बनाते हैं इस चीज़ की वीडियो। तो अब मेरे ख्याल से जो है वीडियो को जो है स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट में आपको बता देता हूँ कि बैठना किधर है। मेरे ख्याल से जो है ना यहाँ पे अरेंजमेंट सही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे लाइटिंग भी हो जाएगी, तो लाइट शाइट भी जो है वो मैं लगा दूँगा, रिंग लाइट वगैरह। तो मेरे ख्याल से जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी टाइम देख लें जी, 8:30 हो रहे हैं, तो बस जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला का नाम लेकर, जो बड़ा अलीम के साथ दूर है, गफूर रहीम है, और करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि ख़ातमुन नबिय्यीन है और उनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं। बेसिकली ये आज ब्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है जो कि हमारे बचपन से रिलेटेड है। हमने बचपन में जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, तो उसका जो है यादें एक तरह की मेमोरीज हैं, वो आज हम जो है ना दोबारा याद करेंगे। तो मामा ने एक पूरी स्क्रिप्ट लिखी है हमारी। जब इब्राहिम बहुत छोटा सा था, तकरीबन शायद 1-1.5 साल का था, तो हम लोग किसी शादी में लाहौर गए थे। तो अच्छा ये है कि जब इसकी आदत थी कि ये जैसे बच्चे दूध वगैरह पीते हैं फीडर में, तो ये जैसे ही इनका दूध खत्म होता था तो ये फीडर उठा के फेंक देता था। घर में तो इसकी ये रूटीन चलती थी, लेकिन हमें इतना महसूस नहीं होता था। तो जब हम लोग लाहौर से वापस आ रहे थे तो ये खिड़की वाली साइड पे मेरी गोद में बैठा हुआ था, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि ये यही हरकत करेगा इधर भी। सही रास्ते में कहाँ से गुजर रहे थे, तो इसने अपनी उसी रूटीन में दूध पिया और दूध पी के फीडर खिड़की में से बाहर फेंक दिया। और वो ज़ाहिर स्पीड में गाड़ी होती है तो इंसान तो नहीं सकता, तो बाहर को फैल गिर गया। और हमें बड़ा ये चीज़ का और हम बस फिक्र हुई, टेंशन हो गई कि अब ये दोबारा जब इसको तुरंत होगी तो हम कहाँ से लेंगे। फिर बस वो अगला जो भी नेक्स्ट स्टेशन आया जहाँ हम लोग रुके गाड़ी वगैरह में, तो फिर हमने वहाँ से सबसे पहले इसका ये फीडर परचेज किया, फीडर लिया। यानी ये ऐसी छोटी छोटी सी बचपन की यादें हैं जो आके एक दिन हम लोगों ने सोचा कि हम मिल के बैठेंगे और ये सारी यादों को हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे और ये अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद एक और मुझे मेमोरीज की याद है कि मेरी बड़ी बाजी हैं, उसकी बड़ी खालाजान, तो उन्होंने 2004 में अपना घर यहाँ बनाया है। तो हम लोग सारे उनके साथ भी गए, तो उनको छोड़ के आते हैं सारी मिलकर पूरी फैमिली के करीब बन गई। ये भी छोटा सा था, तो वह मेरी गोद में था। वहाँ जाके जैसे मैंने इसको गोद से उतारा तो वह नया घर बना हुआ था, बड़ी मार्बल में शाइनिंग होती, बहुत अच्छा मार्बल था। तो जैसे मैंने इसे गोद से उतारा तो ये तो 2 कदम ही चला होगा तो इसका पाँव स्लिप हो गया। तो ये इतना डरा कि फिर जो उनके बेड पे बैठा है ये जो उनके ये नहीं चला पाओ। सब इसके कज़न वगैरह मेरे जो भाई बहन हैं, उनके बच्चे थे, वह बहुत प्यार करते थे सारे इसके साथ। ये माशाल्लाह बहुत प्यार होता था छोटा होता, तो सारे इसे गोदों में लेके फिरते थे और बहुत इतना करते थे। तो सारे आएंगे इब्राहिम और इब्राहिम और इब्राहिम, तो क्या नहीं मैंने तो उतरना ही नहीं, ये आराम से बैठ गया। इसको कोई गोद में उठा के लेके जाता था या ये बेड पे बैठा रहता था। बस इस तरह की बड़े मजे की यादें हैं इसकी। आप मुझे तो कुछ बताओ, मैं ही सारा कुछ बताया। ये कजन्स वगैरह सारे हम ऐसा था कि हम लोग पहले आई गेट पे रहते थे, तो वहाँ पे मेरे बाजी और मेरे जो भाई हैं ना, हम सबके घर बहुत करीब होते थे। यानी बच्चों का जो बचपन है ना वो अपने कजन्स के साथ गुजारा है। खाला के बच्चे और मामू के बच्चे, ये लोग सारे आपस में इकट्ठे ही बड़े हुए हैं।
تو بڑے بچپن کی یادیں ہوتی ہیں. بڑا یہ لوگ اکٹھے وہاں پہ ہوتے تھے, اکٹھے انہوں نے کھیلنا. تو یہ ماشاء اللہ تھوڑا سا بڑا ہوا نا, جیسے تھوڑی سی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے بچے کو, تو یہ بڑا ڈریس کانشیس ہو گیا تھا. تو یعنی ہم بھی بڑے حیران ہوئے کہ کہیں بھی جانا ہے, کوئی بھی بات ہے تو یہ کہتا تھا 2 سال کی عمر تھی میں نے پینٹ کوٹ پہننا ہے. تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیا بات ہے, یہ پینٹ کوٹ میں کیوں کہتا رہتا ہے. اور ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے پہنا دیں گے. لیکن یہ تو اور بلیک کرولا ہم نے بڑا اس کو ایزی لیا کہ چلو کوئی نہیں, لیکن یہ تو سیریس ہی ہو جاتا تھا کہ نہیں میں نے تو پہننا ہی پینٹ کوٹ ہے, کہیں بھی جانا ہے. تو وہ اتنی اس کی عادت بن گئی کہ پوری فیملی میں یہ ماشاء اللہ بڑا سارا اس چیز کو انجوائے کرتے تھے کہ ابراہیم جو ہے نا وہ پینٹ کوٹ کے بغیر گھر سے نہیں جاتا, اور جب جا رہا ہوتا تو کہتا ہے کہ میں نے بلیک کلولا لینی ہے. تو یہ بس اس طرح کی ان کی باتیں ہیں جو. بٹ اس کا نا ایک تھوڑا سا یہ تھا کہ یہ بولا بہت لیٹ تھا, تو لیٹ بولا تھا کافی 3.5 سال کی ایج میں تقریباً اس نے بولنا شروع کیا. تو جب پھر بولنا شروع کیا تو بعض ورڈز ایسے تھے جو وہ یہ صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتا تھا. جیسے اکیڈمی جاتے تھے سارے بچے تو سب تو اکیڈمی کہتے تھے, لیکن جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس نے اکیڈمی کو ایکمیڈی کہنا شروع کر دیا. وہ اتنا پیارا اس کے منہ سے لگتا تھا نا کہ جب یہ کہتا تھا, ہم نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو, تو اسے کہنا میں ایکمیڈی جا رہا ہوں, ایکمیڈی جا رہا ہوں. اتنا یعنی کہ یہ اس کی بات بھی پوری فیملی میں اتنی یہ پاپولر ہو گئی کہ بلکہ ایک دفعہ میرے بھائی ہیں ان کا مجھے فون آیا, بیکی مین. تو میرے بھائی ہیں وہ ایک دن ان کا مجھے فون آیا تو مجھے پوچھنے لگے کہ اور بچے ایک میڈی چلے گئے ہیں. تو میں اتنا ہنسی, میں نے کہا آپ بھی کہتی ابراہیم کی منہ سے سن کے سب کے منہ پہ ایک میڈی چڑھ گیا, سب کو جو اپنے پیچھے لگا لیا تھا. وہ اتنا ماشاء اللہ پیارا بولتا تھا نا. تو ایک دن ایک میرے بھائی آئے تو وہ یہ مارکیٹ جا رہا تھا کچھ لینے, انہوں نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہو, تو کہتا میں بیکی مین جا رہا ہوں. وہ بیک مین بیکری تھی ہمارے ادھر آئی میں, تو کہتا بیکی مین, تو وہ کہتے ہیں فوراً بیک ہو جاؤ. تو بس ایسے ہی بڑے مزے. اور کوئی آپ کو مجھے تو ایک میموری یاد آ رہی ہے عبد الرحمان کے حوالے سے. وہ یہ تھی کہ نماز پڑھنے ہم جاتے تھے اپنے یہ بن کی مسجد میں برکن مدینہ میں. تو اکثر قاری صاحب صورتیں تلاوت کرتے تھے, لیکن سورۃ الاخلاص کی تلاوت وہ کافی زیادہ کیا کرتے تھے, اور عموماً یہ مغرب کا وقت ہوتا تھا. تو جب بھی اس کے ایک دوست کا نام ہے جو ہمارے ساتھ والے بلاک میں رہتے تھے, اس کا نام احد ہے, اور اس کا نام نا اس وقت پہلے ہم نے نہیں رکھا تھا, تو لیکن بعد میں پھر تبدیل کر کے عبد الرحمان کیا. تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت قاری صاحب زیادہ کیا کرتے تھے, اس میں آیت آتی ہے قل هو اللہ احد, پہلی آیت. تو یہ بچہ تھا, یہ سنتا رہتا تھا. تو ایک دن یہ گھر آ کے اس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ اپنی ماما کو کہ ماما یہ سارے احد کا نام لیتے ہیں, مولوی صاحب جب بھی کہتے ہیں قل هو اللہ احد کہتے ہیں, تو قل هو اللہ نہیں کیوں نہیں کہتے, میرا نام کیوں نہیں لیتے. تو یہ بچپن کی یادیں ان کی جو اب یاد کرتے ہیں تو ہنسی بھی آتی ہے ہمیں اور بڑا مزہ بھی آتا ہے سوچ کے. ایک اور میں آپ کو عبد الرحمان کی بات بتاتی ہوں. یہ جب فرسٹ ٹائم بچوں کو جیسے اسکول میں کسی نرسری وغیرہ میں بھیجتے ہیں, تو ہمارے بھی گھر کے پاس ایک پلے گروپ نرسری تھی. تو یہ ماشاء اللہ بہت شرارتی تھا, یہ سب بہن بھائیوں میں بس یہی سب سے زیادہ شرارتی تھا. تو اس کو وہاں پہ پلے گروپ میں ہم نے جب بھیجا تو میں جب اس کو شام کو باہر کو لینے جاتی تھی 12 ساڑھے 12 جب چھٹی کا ٹائم ہوتا تھا, میں اسے لینے جاتی تھی. تو جیسے ہی میں نے جانا تو اس کی ٹیچر نے روز مجھے یہ کہنا بہت شرارتی ہیں, بہت شرارتی ہیں. جس سیٹ پہ بٹھاتی ہے تھوڑی دیر بعد سیٹ چینج کی بھی ہوتی ہے, اور کہتی میں ان کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں پوری کلاس میں کہ عبد الرحمان کدھر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے نظر ہی نہیں آتے. تو سارے بچے تو ظاہر جہاں ٹیچر بٹھاتی تھی کہ آپ کی یہ سیٹ ہے آپ نے یہاں بیٹھے ہیں, وہ تو وہیں بیٹھے رہتے تھے. لیکن یہ پتہ نہیں کس طرح اور بچوں کے ساتھ اپنی سیٹ ایکسچینج کر لیتا تھا, اور بس پوری کلاس میں میرا خیال ہے ہر سیٹ کا مزہ لے کے آتا تھا. یہ بھی بڑے مزے کی تھی. ہم جدھر پہلے رہتے تھے I8 میں نا, تو بھائی بڑا فیمس ہوتا تھا شرارتوں میں, ایسی میں نا ہماری لڑائیاں بھی بڑی ہوتی تھیں, تو پیٹ کے آتے تھے صحیح. تو یہ بڑی بچپن کی بڑی اچھی کرکٹ کا بہت شوق تھا اسے ماشاءاللہ, بہت کھیلتا تھا. ہم کرکٹ کھیلتے تھے شام کو نا, تو باویان آتے تھے آفس سے, تو بھائی نا پیچھے سے ہارن بجا دیتے تھے گیٹ کھولنے کے لیے نا. ہم سمجھ جاتے تھے باویان آئے, اسی وقت ہم بھاگ جاتے تھے وہاں سے. ہمارے پاس تھی نا, تو اس کے ہارن کی پہچان ہمیں بہت تھی. اور میں کرکٹ کھیل رہا ہوتا تھا, پیپر ہو رہے ہوتے تھے میرے,
تو پیچھے سے ہارن بجتا تھا مغل مارکیٹ سے آگے 1 میں. مجھے پتا تھا کیسا تھا چلنا جی. تو میں جا کے بھاگ کے آگے فیلڈنگ میں چلا جاتا تھا, بیٹنگ ہو رہی ہوتی تھی میری. تو پھر یہ ہے کہ لیکن بچپن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک بڑا میموریبل ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ ہم اس اصل ٹائم کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے جو ٹائم ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بڑے ہو جائیں جلدی سے, یہ کر دیں وہ کر دیں, لیکن جو بچپن ہوتا ہے نا یہ بہت یاد آتا ہے بعد میں. ابھی بھی اس جگہ پہ جاتا ہوں, آئی میں جاتا ہوں, اب وہاں پہ وہ کوئی رونق ہی نہیں ہے. بس وہ ہمارا کوئی گروپ تھا, اسکواڈ تھا, وہاں پہ اسکواڈ تھا جس نے وہاں پہ بہت مزے کیے. کرکٹ بہت تھی وہاں پہ, ہر قسم کا ہم نے فن کیا ہوا ہے. بچپن میں ہم نے کھڑکیاں توڑی ہوئی ہیں, میلے میں جا کے بھاگ لیتے تھے, ہر کسی کی گالیاں بھی سنی ہوئی ہیں. تو یہ ہے کہ ابھی جو یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہماری, وہ اگر اس ایج میں ہے لائک 13-14 ایج میں ہے, تو وہ بھی اپنے اس ٹائم کو بہت انجوائے کرے, کیونکہ بعد میں وہ جو بڑا ہو جائے گا پھر وہ بھی یہ چیز یاد کرے گا کہ جب بچہ اس دور سے گزرا ہوتا ہے نا, ایک گرون اپ جو اسٹیج ہوتی ہے, تو اس وقت جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ بھی یقین کریں کہ وہ بچوں کی ان چیزوں کو انجوائے نہیں کرتے ہیں. وہ ان کا فوکس جو ہوتا ہے نا اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ اچھا پڑھ لیں اور یہ بہت تمیز والے بن جائیں, اور بس یہ وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ بچہ جو ہے نا یہ بالکل ایک اسٹیچو کی طرح ہو جائے, ماں باپ کہیں کھڑے ہوتے کھڑا ہو جائے, پڑھ لیں. تو وہ اس وقت یہ نہیں کہ ماں باپ کا فوکس جو ہوتا ہے نا وہ بھی صرف ایک بچوں کی گرومنگ کے اوپر ہوتا ہے. تو بعض واقعی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اب ہم ان کی یاد کر کے انجوائے کرتے ہیں, اور اس وقت تو شاید ہم نے واقعی ان کی باتوں کو انجوائے نہیں کیا. اس وقت ہم بھی بس یہ چاہتے تھے کہ کوئی غلط حرکت نہ کر لیں, کسی کے گھر جا کے کوئی آپ لوگوں نے بدتمیزی نہیں کرنی, کوئی شرارت نہیں کرنی, یہ نہیں کرنا. بس ان کو سمجھانے میں ہی سارا ہمارا جو ہوتا تھا ٹائم وہی گزرتا تھا. تو پھر عمرے کی بات ماشاء اللہ یہ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے, یعنی کہ ابراہیم اس وقت 6 سال کا تھا, 6 ایئرس کا تھا جب 2008 میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم لوگوں کو پوری فیملی کو عمرے کے لیے بلایا. تو ہم لوگ سب عمرے کے لیے گئے. تو وہاں کا بھی ایک بہت زبردست بہت اچھا واقعہ ہے ماشاء اللہ. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری فیملی میں تو شاید کسی کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہوا, تو صرف ابراہیم کے ساتھ ہوا. تو ہم لوگ وہاں دعا کر رہے تھے, تو میں بھی, ان کے پاپا بھی, اور بھائی کے سب ہم دعا کر رہے تھے. تو یہ ماشاء اللہ بہت پیارا ہوتا تھا. اس نے وہ پہنا ہوا تھا جو عربی داشے ہوتے نا, وہ پہنا ہوا تھا اس نے, بہت پیارا لگ رہا تھا. تو بالکل جب ہم مقام ابراہیم کے پاس سے گزرے تو ایک جو چھوٹے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ ہمارے پاس آ گیا اور آ کے اس کو پیار کیا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, اور مجھ سے پوچھا کہ اسم, اس کا کیا نام ہے نا عربی میں. مجھ سے پوچھا اسم, میں نے بتایا, میں نے کہا ابراہیم. تو اسے اتنا ماشاء اللہ اس کا نام پیارا لگا, اس نے اسے گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھا کے اس کو پیار کیا. اور وہ بالکل, کیونکہ ہم کھڑے ہی مقام ابراہیم کے پاس سے, تو بالکل اس نے اس کو مقام ابراہیم کا جو ایسے ہے شیر سا اس کے اوپر بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ تم ابراہیم اور یہ مقام ابراہیم. تو اتنا ہمیں اچھا لگا اس وقت بھی یہ بات اس کی واقعی کہ اتنا اللہ کی طرف سے واقعی اس کا نام ابراہیم اور وہ مقام ابراہیم. اور ہم نے بھی جب نام رکھا تھا تو ہمارے ذہن میں بھی ظاہر ان کا تھا کہ بہت بڑے اللہ کے کرم والے ہیں, جب امجد ہیں. تو بس اسی دعا کے ساتھ نام رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسی طرح بہت اچھی خصوصیات ڈالے. اور ماشاء اللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے ہم سے بہت بہت اچھے بچے ہیں. شکر اللہ کا. ابھی اسٹیج پہ آگے پتہ چلتا ہے کہ بچے ماں باپ کا کتنا ریوارڈ کرتے ہیں, کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور اللہ نے ان کو ماشاء اللہ بہت اچھی جگہ پہ پہنچا دیا ہے. اللہ کا بہت بہت شکر ہے. تو بڑا بھائی بھی ماشاء اللہ اس نے CA کا کیا, ICMA کے پیپرس کیے, CA کیا ماشاء اللہ. اس کی جاب ہوگی, ملیشیا چلا گیا, نکال لیا ہے. اور اس کی شرارتیں ابھی بھی دیکھیں ویسے ہی کہ اس نے ہمیں کل کیا کہ بالکل سرپرائز دیا, یعنی کہ ہمیں بالکل نہیں پتا تھا کہ عبد الرحمان یعنی کہ فرائیڈے کو آ رہا ہے. ہمیں اس نے سنڈے کا بتایا ہوا تھا کہ میری سنڈے کی فلائٹ ہے اور میں انشاءاللہ سنڈے کی رات کو پہنچوں گا. اور ہم تو بالکل سنڈے کے حساب سے اس کا انتظار کر رہے تھے. تو کل فرائیڈے تھا, اس نے اپنی سیٹ کا ہمیں کنفرم بتایا ہی نہیں تھا. تو بس ابراہیم نے آ کے ہمیں بتایا کہ باہر کوئی آیا ہے آپ سے ملنے, اور آپ لوگ باہر آئے. تو میں اور ان کے بابا ہم دونوں جب باہر گئے ہیں تو دیکھا تو دوست, یہ ویڈیو ڈالوں گا, ہاں یہ بیچ میں ڈالنا بہت اچھا ہے, بہت مزہ آیا. دوست ہیں عبد الرحمان کے بھی بہت ماشاء اللہ بہت اچھے دوست ہیں. عبد الرحمان کے بھی, ابراہیم کے بھی سارے دوست بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوش رکھے اور آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو بنائے, پیار محبت دیں لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ. تو وہ لے کر آئے دونوں, تو اتنا اچھا لگا. گاڑی کا دروازہ کھلا اور اندر سے عبد الرحمان نے تو ایک دم ہمیں وہ ویڈیو الگ سے ہے کہ دوسرے بلاگ میں ہے کہ یہ ڈفرینٹ بلاگ ہوگا. اور آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے, میں اسے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کے ساتھ بیٹھا کریں, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو آپ بھی کدھر چلے جائیں.
تو اپنے بچپن کو انجوائے کریں, اپنا اچھا ٹائم کریں, کھیلیں کودیں, سب کچھ کریں. بس شرارتیں بس ماشاء اللہ ان دونوں کی زیادہ ہیں. میں نے تو ان کی ماشاء اللہ دونوں بہت معصوم تھی. بڑی باجی کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, اکثر بلاگس میں بھی اس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں. اس کے بعد اور ابھی جو ہے نا یہ اس کا بلاگ ابراہیم نے اپلوڈ کیا, اس میں تو ٹوٹلی تھا ہی بڑی بیٹی کے, بڑی بہن کے بارے میں نا, ان کی اٹیچمنٹ ہوئی ہے نائش میں, تو وہ تو اس کے بارے میں تھا. اس کا تو بچپن بہت ہی سادہ, بہت ہی معصوم تھا. اس نے تو کبھی کسی کے ساتھ شرارت نہیں کی, بلکہ چھوٹی ایج میں بھی, کیونکہ وہ سب سے بڑی تھی تو اس لیے وہ اس ایج میں بھی بڑی کیئرنگ تھی لوگوں کے بارے میں, اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں. تو جو ابراہیم سے بڑی بہن اور عبد الرحمان سے چھوٹی بہن تھی دوحہ, تو وہ ماشاء اللہ بہت شرارتی تھی, بہت انٹیلیجنٹ تھی, بہت اچھی تھی. تو لیکن اللہ کی طرف سے اس کو ایسی تکلیف آئی, ایسی بیماری آئی 2016 میں کہ نمونیا ہوا اس کو, اور بس تکلیف اس کی ختم نہیں ہوئی, اور بس وہ 18 جنوری 2017 کو بس وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. لیکن وہ ماشاء اللہ بہت انٹیلیجنٹ تھی. آپ کو میں بس اس کی کیا باتیں بتاؤں, ہنسی مذاق بہت کرتی تھی سب کے ساتھ, لڑائی جھگڑا بھی اور سب کچھ ہوتا تھا اس کا. لیکن جب وہ بیمار ہوئی تھی تو وہ اتنی سیریس ہو گئی تھی, تو میں اس کو اپنا کمپیوٹر کہتی تھی جب وہ ٹھیک تھی. جو چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی موبائل کی یا کسی بھی چیز کی, تو میں نے اس کو کہنا کہ صبح یہ کیسے ہوگا, تو اس نے مجھے وہ سب کچھ سیٹ کر کے دینا, بتانا موبائل کا جو بھی ایشو ہونا کوئی بھی میرے. تو پھر جب وہ بیمار ہوگی تو پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس سے کہا مجھے یہ سیٹ کر دو, اس کا یہ نہیں کیا ٹھیک نہیں ہو رہا. تو کہتی کہ ماما آپ کا کمپیوٹر خراب ہو گیا. میں نے کہا نہیں میرا کمپیوٹر ٹھیک ہو جائے گا. کہتی نہیں, پہلے مجھے امید تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی, لیکن اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. اس نے اتنی گہرائی کی بات کی تھی. چلیں آپ سب دعا کے لیے دعا کرنا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے. اور کیونکہ ہمارا مین ٹاپک بچپن کا ہے, تو اس کے ساتھ بہت یادیں ہیں ہماری دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو, میرے چاچو کو, میرے نعیم چچا ہے, میرے دادا ابو, نانا ابو, جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی مغفرت ہو. فائدہ باجی کے ساتھ بہت ابھی ریسنٹلی کچھ مہینوں پہلے میرے دوسرے دادا ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو آپ سب کے لیے دعا کریں, جو اس دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ سب کی بخشش کریں. اور بس یہ کہ اپنے بچپن کے ٹائم کو انجوائے کریں. بس ایک اور ان کا بڑا اچھا عمرے کا ہی واقعہ ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. مجھے اچانک یاد آ گیا وہ بھی کہ مدینہ شریف میں تھے ہم لوگ, تو وہاں پہ عبد الرحمان ظاہرہ بڑا تھا, ابراہیم چھوٹا تھا, اور پھر میری ان کی پھپھو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھی. تو ان کا بیٹا تو بہت ہی چھوٹا تھا, ابھی پرائم میں ہی ہوتا تھا. تو بس ان لوگوں کو انہیں پتا چل گیا کہ یہاں سے لفٹ ایسے کرے تو آن ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر جاؤ تو پھر اوپر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں. انہوں نے تو اس کو انجوائمنٹ ہی بنا لیا. اور میں تو خیر نہیں تھی اس وقت, میں وہ مدینہ شریف گئی ہوئی تھی, مسجد میں گئی ہوئی تھی, مسجد نبوی میں. تو ان کے باوجن تھے گھر میں, ہوٹل میں تھے, تو یہ انہوں نے بار بار لفٹ میں اوپر آنا جانا. لیکن یہاں میں ماما کی بات کاٹوں گا, سب سے اچھی بات اس میں یہ تھی کہ ہم جیسی اس لفٹ میں آتے جاتے تھے باوین کے ساتھ, تو باوین کو میرے خیال ہے پتا تھا کہ انہوں نے یہ مستی کرنی ہے. تو بابا جی نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس بٹن کو دبا دینا. وہاں پہ لفٹ آپ نے دیکھا ہوگا ہر لفٹ میں ایک رنگ کا بٹن ہوتا ہے, وہ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ مشکل میں پھنس گئے تو اس کو دبا دو, آپریٹر آپ کو فالو کریں گے. چلیں اب آپ کنٹینیو کریں. نہیں بس وہ یہی کہ بس یہ بھی پھنس گیا وہ لفٹ, یعنی کہ بہت اوپر چلی گئی نا, ایسے فلور پہ چلے گی جہاں پہ آگے بالکل کوئی دیوار آ گئی ہے, وہ اتنی اوپر چلی گئی. جب دروازہ کھولا تو سامنے دیوار تھی, اوپن اسپیس نہیں تھی. تو پھر یہ بچوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی, تو ہمیں کمرے تک ان کی چیخوں کی آواز آئی, تو فوراً پھر ہم بھاگے گئے, تو دیکھا کہ لفٹ کسی اور فلور پہ تھی اور ان کی آوازیں آ رہی تھی چیخیں مارنے کی. تو اتنی دیر میں وہ جو ہوٹل کے کیئر ٹیکر تھے وہ بھی آوازیں سن کے آ گئے. تو بہرحال انہوں نے اپنے کسی سسٹم کے تحت لفٹ کو پراپر جگہ پہ لے کے آئے, اور پھر دروازہ کھولا اور یہ بچے سارے باہر آئے. تو اس وقت ان کی شکلیں دیکھنے لگی. لیڈر تو یہی ہوتا تھا, اس وقت بس آپ 6 ایئرس کے تھے, اور بھائی 8 سال کا, 8-9 سال. مگر ادھر کی ابھی تک یادیں جو ہے نا دماغ میں ابھی بھی ہیں, کچھ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بھی دماغ میں. کھیلتے تھے تو وہ سیکورٹی گارڈ والے, اور بلکہ خانہ کعبہ میں تو آپ لوگ جب کھیلتے تھے تو وہ میں نے ایک دفعہ نماز کا ٹائم ہونے والا تھا, تو وہاں اس وقت ہم گئے, بڑے بڑے ہاؤس بنے ہوئے تھے, تو خالی وہ پانی نہیں تھا ان میں نا, جو حرم شریف کے باہر والا حصہ تھا نا, باہر والا صحت, تو وہاں پہ سارے بچے خوب ہاؤس کے اندر جاتے تھے, باہر آتے تھے. تو میں نے ویسے
نماز ہونے والی تھی تو میں نے انہیں ذرا تھوڑا سا ایسے ذرا غصے سے کہا کہ بس بیٹھ جاؤ آرام سے. تو وہ چھٹتے وہاں پہ ساتھ ساتھ ہی پھر رہے ہوتے پتہ ہی آپ کو, تو فوراً میرے پاس آ گئے کہتے کہ نہیں بالکل نہیں, اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند بچوں کو ڈانٹنا, ان کو یہ آزاد ہے, ان کو آزاد کرنے دیکھے, آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نماز پڑھیں, یہ آزاد ہے. تو وہ بھی ہم اتنا ہم نے کہا دیکھو واقعی اللہ تعالیٰ کے گھر, اللہ کے نبی کے گھر واقعی بچوں کو اتنا وہ لوگ وہاں پہ پیار دیتے سارے کہ بالکل وہ بچوں کو ڈانٹنے نہیں دیتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں ڈانٹنا بچوں کو, یہاں ہی آزاد ہیں. اور بات میں وہ کھجور لے کے آیا تھا آپ کے لیے. ہاں کھجور وہ عمرے پہ عبد الرحمان کی عمر اس وقت میرا خیال ہے 8 سال کی تقریباً 8-9 سال. تو لیکن حرم پاک میں اور مدینہ منورہ میں روزہ مبارک کے اوپر اس نے بہت کھجوریں مجھے کھلائیں بہت زیادہ. دسترخوان بھی لگے ہوتے تھے تو ظاہر سب دسترخوان پہ بھی ہوتے تھے, تو یہ مجھے نا اپنی پسند کی کھجور دسترخوان پہ سے اٹھا کے دیتا تھا کہ بابا جان یہ بھی دکھائیں یہ بھی دکھائیں. حالانکہ اتنا چھوٹا تھا تو خود اتنی نہیں کھاتا تھا, لیکن مجھے زیادہ کھجوریں بچپن سے یہ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتا تھا اور ہر کام میں ان کے ساتھ, یہ بھی اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ہر کام میں. پھر یہ کہ ایک میموری, کیونکہ اس وقت ہم کافی سارے فیملی کے لوگ گئے تھے, تو ان کی خالہ کے بیٹا ہے وہ بھی گئے تھے, جواد ان کا نام. تو وہ اکثر یہ بچے جواد کے ساتھ چلے جاتے تھے باہر, بہت اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی. تو جواد ان کو آئس کریم کھلایا کرتا تھا عموماً, تو اسی وجہ سے یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے. تو وہ آئس کریم کھلاتا تھا, بہت اس سے بچوں کے ساتھ پیار کیا. ہم اکٹھے بھی رہے نا, یہ مطلب ہم اکٹھے بھی رہتے تھے. اور یہ تو بہت عبد الرحمان ابراہیم بہت زیادہ اٹیچ تھے. اور پھر جب یہ میں جس باجی کا ذکر کر رہی ہوں کہ انہوں نے نیا گھر بنایا تو شفٹ ہوئی, تو یہ ہم پہلے اکٹھے ہی رہتے تھے, اس کے بعد وہ شفٹ ہوئی ہے نا. تو ان کے بچوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ اس سے بھی بہت زیادہ تھی کہ ہم اکٹھے رہے ہیں. یہ لوگ بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, وہ بڑے تھے, تو بہت پیار. یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے مجھے اسپیشلی ہم سارے بہن بھائیوں میں بابا نے بہت کانفیڈینس دیا. مطلب کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, کانفیڈینس نہیں دیتے بچوں کو. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا جو ہوتا ہے نا وہ خودداری ختم ہو جاتی ہے اپنے اندر سے. بہت حوصلہ دیا, ہمت دیا, کانفیڈینس دیا. یہ نہیں کہا کہ دور ہے جگہ, اکیلے جاؤ گے, کیسے جاؤ گے. مجھے کہتے تھے بس جاؤ, دنیا دیکھو, دنیا سیکھو, کہ دنیا میں جاؤ گے تو کچھ پتا لگے گا. باہر نکلو گے, ماما گھبراتی تھی کہ یہ ہو یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, لیکن کانفیڈینس دیا بہت زیادہ, اور یہ بہت اچھی چیز ہے. ہر چیز لے کے دی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی. اور اگر فرض کرو کوئی چیز گم ہو گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے, اسپیشلی جیسے ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا, تو نیا موبائل بالکل سیمسنگ کا اس کو نیا موبائل لے کے دیا تھا. یہ اس وقت شاید 8 کلاس میں تھا. تو ہاں, تو یہ بھی مارکیٹ گیا اور یہ شاپ پہ کٹنگ یہ گیا تھا IE2 کٹنگ کروانے گیا تھا. تو وہاں پہ نا یہ ہو سکتا ہے کاؤنٹر پہ رکھ کے بھول گیا یا کہاں بھول گیا. باہر جب یاد راستے میں آیا تو اس کو یاد آیا کہ میرا تو موبائل نہیں ہے. پھر وہاں پہ شاپ پہ گیا تو پھر ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے ایسی چیزیں پاکستان میں موبائل تو نہیں ملتے نا. پھر میں اتنی عقل نہیں تھی تو میں نے پھر شارٹ میں نے رکھا ہوا, نہ اس کی زپ وغیرہ تھی, بس ایسی شارٹ میں گھسا دیا. بائک پہ تھا تو, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے بچپن میں بہت نقصان بتانے کی یہ ہر چیز کا نقصان ہوا, لیکن آج تک کبھی ماما بابا نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا. ہمیشہ بابا جان کا یہ ہوتا کہ برتن اگر ٹوٹ گئے تو بابا کہتے تھے ٹوٹنے والی چیز ہے, ٹوٹ گئی ہے. موبائل گم گیا تو بابا کہتے تھے چلو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے اچھا دے دیں گے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر انہوں نے دیکھے ایک سٹیج آئی کہ ابراہیم کو آئی فون لے کے دیا, کھڑے کھڑے بالکل. اس سے پہلے ریڈمی لے کے دیا آپ کو. وہ بھی یہ کہ ہم نے کوئی بھی آج تک ماں باپ سے فرمائش کی ہے تو ہمیں کبھی آگے سے نہ نہیں سننے کو ملی. ہمیشہ وہ ہم نے کہا اور اگلے دن ہو گیا. شکر اللہ کا. بس ماں باپ کی تو یہی خواہش ہوتی ہے. اور ہاں عبد الرحمان کی ایک اور مجھے میموری یاد آئی ہے کہ یہ ماشاءاللہ 5 کلاس میں جب پاس ہوا تو بہت اچھے نمبر آئے تھے. اس کو اسکالرشپ ملا تھا. تو اس وقت ظاہر 600 میرا خیال ہے اس کی اماؤنٹ تھی اسکالرشپ کی. تو اس میں 5 کلاس میں تو جب یہ گھر آیا تو یہ آتا ہوا ہمیں یا اگلے دن تک مجھے یاد ہے. بہرحال یہ میرے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے گفٹس لے کر آیا. ان میں میرے لیے پرفیوم لے کر آیا اور اپنی بہنوں کے لیے وردہ اور زوہا کے لیے یہ رنگس میرا خیال آیا تھا, یا کوئی ایسی جیولری ٹائپ کوئی چیزیں لے کر آیا تھا دونوں بہنوں کے لیے. تو وہ پرفیوم میں نے بہت یوز کیا. وہ بہت اچھا پرفیوم تھا. اور اس وقت وہ 400 کا آیا تھا. مجھے اس نے بتایا تو میں نے اس کو یہی کہا کہ میں نے کہا کیوں آپ لے کر آئے ہو, آپ اس کو اسکالرشپ ملا تھا, آپ خود یوز کرتے. کہتا نہیں ماما میں آپ کے لیے لے کے آیا. اتنا چھوٹا سا تھا, بلکہ جس دکان سے اس نے لیا وہ شاپ بھی ہمارے گھر کے پاس تھی. تو
अगले दिन मैं वहाँ से गुजर रही थी, किसी मार्केट गई तो मुझे उसने भी दुकानदार ने कहा कि छोटा कल बाजी आपके लिए परफ्यूम लेके गया है, बहुत अच्छा। मैंने कहा हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो वहाँ बताने की बात ये है कि वो परफ्यूम की खाली बोतल मैंने आज भी अपने साथ संभाल के रखी थी अपने पास ना, वो इंशाल्लाह वीडियो में भी आपने दिखानी है। वो बोतल ना पैंथर नाम था परफ्यूम का, तो वो बोतल मैंने बहुत परफ्यूम यूज़ किया, वो खाली हो गई बोतल, लेकिन मेरा आज तक वो बोतल फेंकने को दिल ही नहीं किया। इतनी मुझे बस उसके साथ एक एफिलिएशन और एक मोहब्बत अपने बेटे की कि देखो मेरे लिए लेकर आया था। तो वो मैंने बोतल खाली भी 14 साल हो गए इस बात को, मैंने वो बोतल रखी हुई खाली भी। और इसी तरह वो बाजी बताती हैं कि बड़ी सिस्टर के वो इससे भी वो ज्वेलरी रखी हुई है, यकीनन जोहा की भी ज्वेलरी उसी तरह पड़ी होगी उसके ज्वेलरी बॉक्स में। तो ये बड़ी छोटी छोटी बच्चों की यादें हैं, बातें हैं, और माँ बाप की औलाद के साथ मोहब्बत और औलाद की माँ बाप, ये तो उस वक्त की बातें जो इनोसेंट थे ये लोग, लेकिन फिर भी एक तरह से बहुत इन्होंने हमारे साथ बच्चों ने भी बहुत किया, रिस्पेक्ट रिगार्ड हर चीज़ माँ बाप की इन्होंने बहुत ज़्यादा की है। तो इसको शौक़ होता था अपने बाबा के साथ ना हर काम करवाने का और खड़े होने का, और इसको देख देख के फिर इब्राहिम ने भी इसी तरह से, जाहिर है जो बड़े भाई को उसने देखा करते हुए बाबा के साथ, तो वो फिर इब्राहिम ने भी वही सीखा। और बल्कि अब जब अब्दुलरहमान मलेशिया चला गया तो माशाल्लाह इब्राहिम ने बिल्कुल हमें किसी किस्म का भी कोई ऐसा मौका नहीं दिया कि हम कहें कि अब्दुलरहमान तो मलेशिया गया हुआ और इब्राहिम भी अपने कामों में बिजी है तो निगलेक्ट करे हमें, नहीं माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा इसने भी हमारी केयर की, बहुत इसने हमारा ख्याल रखा हर चीज़ का, हमारे पास बैठना, अपना टाइम निकाल के बातें करनी हमारे साथ, और कहीं भी जाना है मुझे स्पेशली मार्केट जाना है किसी टाइम पे भी तो लेके जाना। तो ये बस बहुत हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने इनको बात के साथ साथ बहुत अच्छी समझ बूझ अता की और माँ बाप की इज्जत खिदमत करने का बहुत अच्छा जज्बा अता किया। बताते हैं आपको रेक्स की बात, ठीक है। अच्छा शौक मेरा और भाई का था, ठीक है, रेक्स जर्मन शेफर्ड लेने का। तो हम लोग लेके आए जी जर्मन शेफर्ड फुल बारिश में दोपहर का टाइम 2021 पूरी स्टोरी बताओ ना। अच्छा स्टोरी फिर इब्राहिम आगे शुरू करेगा, मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। अब सीन ये था कि आपको पता है जर्मन शेफर्ड्स के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो अब उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी ना वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ये था कि मैंने घर में बाबा जान को ये बताया था कि वो जितनी उसकी प्राइस थी ना, तो मैंने कहा था। उसके बाद मैं बाबा जान तो उस टाइम ऑफिस गए थे, लेकिन मैं मामा को बोल के चला गया, मामा को जाहिर सी बात है नहीं पता इन चीजों का, तो मामा ने कहा अच्छा चलो ठीक है ले आए। तो अब आगे इब्राहिम आप बताओ। तो हम चले गए थे दोपहर के टाइम, 2021 का वाकया है, दोपहर के टाइम चले गए फुल बारिश, मैं भाई और भाई का दोस्त बकर अबू बकर, हम तीनों चले गए। अच्छा वहां से लेके आए, 15 दिन का था, छोटा सा बच्चा हमारे हाथ में आता था, ठीक है, छोटा सा मुंह उसका, अब माशाल्लाह बला बन गया। तो बारिश में लेके आए, तो उसका इतना हमने ख्याल रखा। सर्दी का टाइम था तो हीटर लगाया उसके लिए, छोटा सा कंबल उसमें लपेटा हमने। तो उसके लिए बावयन ने उसका हाउस बनाया जो कि आप ब्लॉग्स में देखते हैं। तो वो बावयन ने काबिल तारीफ है 2 महीने बावयन ने वो उसका हाउस बनाया, और उसका भी ब्लॉग मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ, नीचे है उसकी वीडियो है। तो भाई ने अकेले किसी की हेल्प नहीं, कोई हेल्प नहीं, खुद भाई ने अकेला, खुद भाई ने अकेले बनाया, और इतना प्यारा बनाया, बहुत बड़ा हाउस है। उसके अंदर 6-7 बकरे भी आ सकते हैं, अच्छे साइज के खड़े करते हैं। फिर खड़े करते हैं, ईद आती है तो एक उधर एक ऐसे ऐसे, तो हम इस तरह खड़े बस ये बच्चों की मोहब्बत में किया ना कि चलो ठीक है अब ये लेकर आए हैं। तो इन्हें अच्छा हमें समझ नहीं आ रही थी कि वो तो इतना सा है, लेकिन अब इतना बड़ा घर मामा ने कहा कि ये तो इतना सा है, मैंने कहा भी देखना कितना बजट जाएगा। तो ये भी इन्होंने भी यही कहा इनके बावजूद में कि नहीं तो क्या इसने इतना तो नहीं रहना ना, इसकी जितनी हाइट होनी है इसको चलने के लिए स्पेस भी तो चाहिए ना, सिर्फ बंद ही तो नहीं करना इसको हाउस के अंदर ना। तो बाकी अब माशाल्लाह आपने देखा हुआ है रेक्सो क्या उसकी है, माशाल्लाह क्या ग्रोथ हुई है उसकी, और वो हाउस उसके लिए बहुत स्पेशियस है, वो उसमें लेट भी जाता है और चलता भी है उसमें। तो बाकी वो एक इनका बहुत बड़ा। अच्छा शुरू में ये होता था हम लेके आए तो बावन हमें कहते थे कि नहीं लेके आना ना, तो हम बावन को बताए बगैर ले, क्योंकि हमें पता था बताएंगे तो फिर मना हो जाएंगे। अच्छा मैं घर लेके आया तो बॉय ने देखा, तो उसने बॉय ने खैर कुछ भी नहीं कहा हमें। तो मैं बॉय को कहता था कि ये देखना कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये आपसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा, आपका वफादार रहेगा। सही बात है। तो उस टाइम अच्छा उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम बाबा जान को उससे इतना लगाव हो गया रेक्स के साथ, और उसको बावन के साथ बहुत हो गया, और वो ऐसे बावन की इज्जत करता है कि जैसे हम लोग कर रहे होते हैं बावन की इज्जत। बावन आते हैं तो वो बिछ जाता है, जमीन पे लेट जाता है कि मेरा मालिक आ गया, ये मेरा सब कुछ करते हैं, मेरे खाने पीने का सब कुछ करते हैं। और कुत्ते से बड़ा वफादार कोई जानवर नहीं है, इंसान तो है ही नहीं। तो
کہ اس سے وفادار کوئی چیز نہیں ہے, آپ کی وفاداری کرتا ہے, یہ آپ کا بن کے رہتا ہے, یہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی بھی. نہیں بہت کرتا ہے. یہ جب گرے لاسٹ میں فریکچر ہوا بازو کا تو مجھے نہیں پتا تھا, بلب کا کچھ ایشو تھا باہر, تو وہ ذرا خود ہی لگانے لگ گئے تو پاؤں سلپ ہو گیا چیئر سے, یہ گر گئے. 6 فٹ فریکچر وہ فریکچر ہو گیا تھا. تو میں تو اندر تھی بڑی سے پہلے, تو میں تو اندر تھی, مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا ریکس بولا کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ریکس کیوں بول رہا ہے. تو پریشانی میں بول رہا تھا, اور اگر وہ کھلا ہوتا تو اس سے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کرنا تھا, جا کے اٹھانے کی کوشش کری. بہرحال جی میں نے تو پھر اس وقت بچوں کو کہا, جب یہ آ گیا گھر میں اور اٹیچمنٹ بھی ہوگی, تو میں نے کہا کہ بس نیت یہ رکھنی ہے کہ حفاظت کے لیے ہم نے رکھنا ہے. اس کو اس لیے نہیں رکھا کہ پیار ہے اس سے, نیت حفاظت کی رکھنی, تو تاکہ ہمارا جو مذہبی اسپیکٹ ہے وہ بھی پورا ہو جائے. اور باقی ہمارے گھر میں ضرورت بھی ہے, ہمارا بالکل کارنر کا گھر ہے اور ساتھ گرین بیلٹ ہے. جب ہم ادھر شفٹ ہوئے تھے اس وقت تو گرین بیلٹ بہت ویرانی سی تھی اور بہت بڑے بڑی جھاڑیاں اور درخت تھے. اب ہم نے کافی کوشش کر کے صفائی وغیرہ کی ہے اور باہر اس کو مینٹین کیا. تو بہرحال اس جگہ پہ ڈاگ کی ضرورت بھی تھی, تو نیت بھی ہم نے پھر یہی کہا کہ اس کو سیکورٹی کے لیے, حفاظت کے لیے, شوق کے لیے. اور اس کی سیکیورٹی ایسی ہے کہ ایک گارڈ بھی سیکیورٹی ویسے نہیں دے سکتے جو اس کی سیکیورٹی ہے. تھوڑی سی اس سے بہت پیار ہو گیا ہے واقعی, اتنا کہنا مانتا ہے, اتنی ہر وہ بات سمجھتا ہے کہ میں بھی اسے کوئی بات کہتی ہوں تو وہ بہت سمجھتا ہے. اور دوپہر کے ٹائم اکثر ابراہیم یونیورسٹی میں ہوتا ہے تو اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, تو میں اس کا کھانا لے کے جاتی ہوں. تو ویسے وہ اپنے کھانے کے برتن کو کسی کو نہیں ہاتھ لگانے دیتا, چاہے ہمارے گھر میں سب آتے ہیں, وہ سب کو جانتا ہے, کسی کے آنے پہ بھی نہیں. وہ اپنے جان پہچان والوں کے جو بھی ہمارے ڈیلی روٹین میں سب آ رہے ہوتے ہیں ان کے آنے پہ نہیں بولتا. لیکن اگر وہی شخص اس کے کھانے کے برتن کو ہاتھ لگائے گا, ایون یہ کہ اپنی اسٹک لگائے گا, تو وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. یہ صرف ہم گھر والے ہیں جو اس کے کھانے کے برتن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. تو میں اس کا جب کھانا لے کے جاتی ہوں تو میں ایک دم وہ ریڈی ہو کے بیٹھ جاتا ہے, آوازیں نکالتا ہے, چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ جلدی جائیں. تو میں اسے کہتی ہوں ایکسپلور نہیں کرنا, آرام سے بیٹھ جاؤ, میں کھانا ڈالوں گی پھر آپ کے آگے آنا ہے. اب اتنی میری اس بات کو سمجھتا ہے کہ واقعی بالکل آرام سے بیٹھ جاتا ہے. اور پھر جب میں سارا کھانا اس کے برتن میں ڈال دیتی ہوں, میں پیچھے آگے کرتی ہوں, اس کے برتن آگے کرتی ہوں, تو پھر وہ کھاتا ہے. پھر اتنی باتیں سمجھتا ہے نا. میرا بتایا میں سب سے بلاگنگ کروں. ہاں ماشاء اللہ. اب ابراہیم اس وقت سے بلاگنگ کر رہا ہے جب میں آپ کو اپنا بتاتی کہ مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بلاگنگ کیا. میرا خیال ہے کچھ 7th 8th کلاس سے اس نے موٹر بلاگنگ سب سے پہلے شروع کی. تو اس میں پھر ایک وہ کیمرہ بھی لیا جو وہ ہیلمٹ کے آگے لگاتا تھا. اور یہ بالکل وہ بھی آپ کے پاس ہوگی کوئی ویڈیو میں ڈالنا ویڈیو. ہمارے پاس موٹرسائیکل تھا 1992 ماڈل, اور مجھ سے بڑا پیار بھی تھا ہمیں. وہ آپ کو پتہ ہے وہ جینوئن چیز تھی اور اس کی مضبوطی پائیداری. بھائی نے اس پہ بھی ہاتھ مارا. ہاں بھائی نے اس پہ بھی شرارت کی ہوئی ہے. یہ چھوٹا سا تھا تو مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا. اس کو بہت شوق ہوتا تھا, یہ ہر وقت بائک کے اوپر بیٹھا رہتا تھا نا. تو میں پھر اسکول سے آیا اور آ کے یہ بائک کے اوپر بیٹھ گیا. تو ٹک ٹک کی آوازیں تو خیر آ رہی تھی, لیکن میں نے کوئی اتنا نوٹس نہیں دیا کہ باہر ہو گیا رہا نا ہمارے ٹیرس میں. تو یہ جب ان کے بابا جان آفس سے آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا تو ٹینکی تو پوری ڈینٹ اور ڈینٹ, کہیں سے پینٹ اترا ہوا اور کہیں سوراخ ٹائپ اس طرح. وہ جو ہے ہیمر کو اس کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے جو ٹھک 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 کی, تو بس جینوئن ٹینکی تھی اور بہت خراب کر دی. تو انہوں نے پھر آگے مجھے بھی پوچھا اندر کہ تم نے پتہ نہیں چلا دیکھو اس کیا. میں نے کہا نہیں, مجھے تو بالکل آئیڈیا نہیں ہوگا یہ عبدالرحمان یہ کر رہا ہے. تو پتہ نہیں ڈانٹا یا نہیں ڈانٹا یا کیا کہہ سکتے تھے. 4 سال کا ہی تھا اس وقت میرا خیال ہے, یہ اتنا چھوٹا سا تھا. تو بس مجھے بچپن میں بہت مار پیٹی ہوئی, ڈنڈے ٹوٹے ہوئے. کیوں؟ اچھا وہ جس طرح بھائی نے ریکس کا پنجرا بنایا تھا نا, اسی طرح باجی کے کچھ پروجیکٹس وغیرہ تھے تو وہ بھاویا نے بنائے تھے. وہ بھی خود اکیلے بھائی نے بنایا. ہم بس یہ کیل وغیرہ پکڑا دیتے تھے کبھی کبھی, تو باقی تو سارا بھائی نے خود کیا. سب سے مین جو اس میں وہ باجی جس جگہ پہ ہے نا وہ جو کہہ رہی ہے اس میں 70% بھاویا کا میں کہوں گا, 30% اس کی محنت ہے. کیونکہ اس میں مین چیز بنانے والی چیزیں تھیں جو کہ لوگ جب لوگوں کے جو بچے کورس کر رہے تھے مارکیٹ بازاروں سے بنواتے ہیں, تو بابا جان نے وہ خود بنایا. ہمارا یہ ڈرائنگ روم جو ہے نا ان دنوں ایک ورک شاپ بنا ہوا تھا. یہاں پہ کوچز بھی بن رہے تھے, یہاں پہ لیمپس بھی بن رہے تھے, اور کیا تھا یہاں پہ کارپیٹ کا کام بھی ہو رہا تھا. یعنی کہ یہ پورا ورک شاپ بنا ہوا تھا ہمارا. بلکہ جو ہمارے گیسٹ آتے تھے وہ اسپیشلی یہاں
देखने आते थे कि क्या हो रहा है ड्राइंग रूम में, क्यों आप लोगों का ड्राइंग रूम इतना बिजी हुआ हुआ है। तो वो जो काउचेज है ना, वो इंशाल्लाह इब्राहिम आपने वीडियो में जरूर दिखाएंगे। वो सारा कुछ जो भाई ने बनाया वो सारी वीडियो में बनाऊंगा, वो हाँ। अभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल। वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो 7 अप की और कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स है ना, इतना बड़ा कोक पेप्सी pouch है की, वो। ये वो उनसे बना हुआ है। और उसको काटना, फिर उनको जो बिल्डिंग वायर होती है उसके सिमेट्री साथ, बहुत अच्छी हर चीज। उसके साथ वायर्स के साथ बॉटल्स को जोड़ना, और फिर वो जो स्पेसिफिक लेंथ थी जिसकी, उस लेंथ तक उसको लेके आना। यानी कि वो आप पाउचेस देख के इमेजिन कर ही नहीं सकते कि ये पाउचेस घर बने हुए हैं। वो आपको बिल्कुल ऐसी चीज। बस ये कि काफी बातें मेरा ख्याल है शेयर हो गई हैं आप लोगों के साथ। में ये है कि मामा ने लिखा हुआ है अब सर। ये मामा इब्राहिम बाबा जी ने एक चीज बड़ी मजे की है कि बाबा जी ने कोई चीज पढ़नी होती है वो अलग लगाते हैं, मामा ने कोई चीज पढ़नी होती है अलग उतार के पढ़ती है। ये बात हमारे अंदर ये बड़ा है, क्योंकि मुझे नजदीक के लिए है ना उतारनी पड़ती है और इनको लगानी पड़ती है। तो चलो जी, हमने तो जो बच्चों के बचपन की जो बातें शेयर करनी थी, जो हमें जिनका था कि ये अच्छी शेयर करने वाली बातें वो हमने कर दी। और बाकी अब जो व्लॉग की एंडिंग है और कुछ और अगर कोई रिकलेक्शन है तो वो ये बच्चा खुद बताएंगे आपको। थैंक यू मामा। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी सबको। और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इब्राहिम के चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और इसको 1000 तक आप लोगों ने सब तक पहुँचाना है। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो इसके बाद फिर बाजी की शादी हो गई, वो वक्त इतना गुजर गया, भाई बाहर चला गया, मलेशिया चला गया, तो मैं पीछे दुहा रही नहीं, दुहा की डेथ हो गई, तो मैं पीछे रह गया माँ बहन अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि घर में ना कोई एक लड़का होना चाहिए, ठीक है, जैसे भाई चला गया बाहर तो कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो बस काम शाम ये वो, उसके बाद अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, फिर साथ साथ ब्लॉगिंग, साथ साथ पढ़ाई, साथ साथ बाहर के काम जो गाड़ियों शाड़ियों के सब कुछ। तो बस बंदे में ना कॉन्फिडेंस आ जाता है ये सब कुछ करके। दूसरा मेरे जाने के बाद इब्राहिम ने जिस तरह घर को संभाला, अगर जाहिर सी बात है बावन ऑफिस जाते थे, 5-6 बजे वापस आना तो बहुत मुश्किल होता था। हमने बकरे भी रखे हुए हैं तो उसकी भी इब्राहिम केयर टेक करता था, रेक्स की भी, मतलब इसने बहुत अच्छा मैनेज किया सारा मेरे जाने के बाद। कोई इसने टेंशन नहीं होनी दी, गाड़ियों का काम करवाता था, चलो अपने दोस्तों से जाता था, मतलब इसने जिम्मेदारी जो इसको एक मिली थी इसने बहुत अच्छे तरीके से वो निभाई थी। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि इसने घर में सारे काम बड़ी इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सब कुछ इसने बहुत अच्छा किया। और भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि ये मैकेनिक हैं, उनका नंबर मुझे दे दिया, जो भी काम होता था तो मैं कॉल कर लेता था, वो कहते थे कि आ जाओ, वो भी बड़ी इज्जत देते थे भाई का, मैं बताता था। तो भाई की मतलब बहुत प्यार है हर किसी के साथ। भाई हर जगह फेमस है, हर जगह फेमस है भाई, भाई हर जगह फेमस है। कहीं भी जाते रहे ना तो पूछते थे कि बड़ा भाई आपका नज़र नहीं आ रहा, मैंने कहा वो बाहर चले गए, उनकी जॉब हो गई थी मलेशिया में, तो पूछते थे बहुत ज़्यादा। तो फिर वक्त आया जी, हमने 2 कजले दे दिए, पिछले साल पालने के लिए कुर्बानी की नीयत। वो बड़ी इससे 1 दिन पहले लिए थे हमने। तो एक का नाम हमने रखा बरका और एक का नाम इकलाल रखा, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों के नाम थे। तो हमने उसमें से 2 ऐसे चूज़ किए जो थोड़ा मेल में आ रहे थे नाम। तो बस उनकी भी खिदमत, अब ईद आने वाली है, वो भी अल्लाह की राह पे कुर्बान हो जाएंगे। तो बस असल कुर्बानी इसको असल कहते हैं। कुर्बानी। तो चले जी, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, लंबा बहुत हो गया, कोई नहीं, आप एंजॉय करें, देखें इस व्लॉग Interesting को, होगा इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा। और आप लोगों की भी जो अपनी बचपन की यादें हैं वो कमेंट्स में बताइएगा लाजमी, आप लोगों ने क्या क्या किया। तो हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद है जी आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, हमने जो हरकतें की हैं वो कैसी लगी, और आप लोगों ने जो की हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, क्योंकि ये वीडियो थी तो ब्लॉग में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। अगर आप ज़िंदगी में ऊपर जा रहे हैं तो कोशिश करेंगे अपने साथ साथ औरों को भी अपने साथ साथ ऊपर लेके जाएँ। तो दुआ में याद रखिएगा मुझे, भाई, मामा, बाबा, हम सबको, भाजी को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।